میں لے آیا چلیں تاڑے کو ڈر لگ رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں فارغ نشریات رمضان رنگ, اور اس رنگ کے اندر جو ہے ہم 4 شادیوں کی آج بات کر رہے ہیں, 4 شادیوں کے رنگ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. علامہ سب سے سوال یہ مس عائشہ بریک پہ بھی کر رہی تھی کہ 4 شادیوں کے بارے حکمت کیا ہے. تو دین جو ہے ہمیں سکھاتا ہے, زندگی کے اسلوب سکھاتا ہے, ہم نے کس طرح زندگی گزارنی. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ برصغیر پاک و ہند کے اندر بہت بڑا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کی سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور باپ کا لحاظ بھی بھول جاتے ہیں. اس حوالے سے علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ بچے جو ہیں وہ باپ سے جو ہے بدتمیزی بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جو معاشرے میں ایک چیزیں ہیں کہ انسان شادی بھی کرنا چاہتا ہے, جائز بھی ہے, پھر یہ معاملات کیوں, اور ایک عورت سوتن برداشت کیوں نہیں کرتی, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نکاح کے حوالے سے جو ہے, اگر تو اسے حاجت نہیں تھی تو کم از کم اسے کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں ایک شریعت ہے وہاں آپ کا سماج بھی ہے, ٹھیک ہے, وہاں آپ کا ایک کلچر بھی ہے, آپ کی پرسکون زندگی گزر رہی ہے. آپ دوسری شادی کے چکر میں اپنے گھر کو جنت کی بجائے خود جہنم بنا رہے ہیں. مطلب آپ کی بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, اور بچے بھی آپ کے صحیح ہیں, اچھی تعلیم ہے, سب کچھ ہے, تو سب ہے. تو پھر آپ لہٰذا انہی کے ساتھ انصاف کریں. اگر دوسری بات ہمدردی کی آتی ہے تو پھر گھر میں وہ ماحول بنانا پڑے گا. بیوی صاحبہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگنی پڑے گی کہ مجھے دوسری شادی کی اجازت مرحمت فرمائیں. بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ میں کسی کا سہارا بننا چاہتا ہوں. پھر انہیں کسی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں کہ مفتی صاحب کوئی شرعی اعتبار سے رہنمائی کریں, ذہن سازی کریں کہ میں سہارا بننا چاہتا ہوں کسی بیوہ کا یا کسی مجبور کا یا کسی مطلقہ کا, کہ چلیں اللہ نے مجھے صاحب ثروت کیا ہے, مال و دولت میرے پاس فراوانی ہے, تو اس کے حصے کا رزق اس کو پہنچ جائے. یہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو معاشرہ اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتا ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کسی بیوہ کی ہیلپ کرتے ہیں, مجبور کی ہیلپ کرتے ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن معاشرہ اس کو کسی اور معنی میں لینے لگ پڑتا ہے. تو لہٰذا شریعت نے یہی کہا تھا کہ اسے پاکیزہ رشتہ دے دیں, تو پھر معاشرے کی تان سے بھی بچ جائیں گے, اس کی بری نگاہ سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. لہٰذا پہلو یہی ہے کہ نیت یہ ہے کہ آپ ان کا سہارا بننا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں, تو ایک طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ سر رائے کسی اور انداز میں کسی ذاتی خواہش کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو شر سے بچائے. دیکھیں ایک طرف نیکی ہے, اور اس نیکی کے بعد جو ہے اگلے معاملات شر کی طرف اگر اسے لے جائیں گے تو اسے بچ جانا چاہیے, اسے اپنے آپ کو پہلے ہی باز رکھنا چاہیے. تو وہ 4 کے چکر میں وہ ایک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو لہٰذا اسے کہ ایک پہ ہی قناعت, یعنی کہ آپ کہتے ہیں ایک ہی کرنی چاہیے, ایک پہ قناعت کرنی چاہیے, قناعت کرنی چاہیے. اچھا یہ اسی حوالے سے ایک سوال میرا بھی تھا کہ ہمارے ڈراموں میں بھی آج کل یہ ایشو کافی اٹھایا جاتا ہے کہ مطلب جو بڑی عمر کے افراد ہیں ہمارے, مطلب اگر جو مرد حضرت ہیں ان کی اگر بیوی نہیں ہے یا خاتون ہیں ان کے شوہر نہیں ہیں, وہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے گھر سے ہی بہت طوفان مچ جاتا ہے. باہر کے لوگ تو خیر جو کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے, ان کے گھر میں بھی اس چیز کا بہت طوفان اٹھتا ہے. تو کیا بڑی عمر کے افراد اگر شادی کرتے ہیں ایک اپنے سہارے کے لیے کہ بڑی عمر میں ہمیں سہارا مل جائے گا, اس حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کویسچن ذرا ہٹ کے ہے, اس پہ ذرا غور کرنا ہے سننے والوں کے لیے. شریعت ہمیں جو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, دیکھیں صحابہ اکرام کی سیرت ہمارے سامنے ہے. صحابہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے اگر ان کی بیوی دنیا سے رحلت کر جاتی تو جلدی فوراً تعجیلاً اگلا کام پہلی فرصت میں وہ نکاح کیا کرتے تھے. اس سے مراد ان کی کیا ہوتی تھی؟ نکاح ایمان کی حفاظت ہے. نکاح ایک ایسا پہرہ داری ہے جس سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے. آج عجیب کلچر ہے, آج سیکولرزم نے ہمیں تباہی کے دانے پہ لا کے رکھ دیا ہے. فیمنزم نے دیکھیں کس طرح تباہی مچائی ہے کہ دیکھیں ایک شخص نکاح کرے اس پہ تان ہے, اس پہ اعتراض ہے, اگر ویسے اس کے تعلقات ہیں اس پہ کوئی تان نہیں کرتا. اگر کوئی مالدار ہے اس کے کئی لوگوں سے تعلقات ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, اسے فیشن سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کے پاس مال و دولت ہے, وہ کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے, ہمیں ان کے معاملات میں بولنے کی کیا ضرورت ہے, وہ جو مرضی کریں. اور اگر وہ اسی کو شادی میں لے آئے تو کہتے ہیں دیکھیں اس کی عمر دیکھیں, اس کی ایج دیکھیں, یہ دیکھیں, وہ اس طرح کے نازیبا جملے. ہرگز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. صحابہ اکرام بالکل آخری عمر تک بھی وہ حالت نکاح میں رہتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. اس سے ملتے جلتے اور بھی لفظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ نکاح سنت ہے. النکاح شعبۃ من الایمان, ایمان کا حصہ ہے, اس کی ایک شاخ ہے, آپ کا ایمان محفوظ رہتا ہے. اور پھر دیکھیں عمر کیسی ہی ہو, اگر وہ عورت ہے تو اس کے لیے ہمیں بلکہ خود
چل کے اس کا سہارا بننا چاہیے. سہارے سے مراد یہ ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے. کسی ایسے مرد کو ڈھونڈیں جو قابل اعتماد ہو, اس کی شادی کروائیں. وہ بیچاری کا بڑھاپا, اب مرد تو چلیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ سروائیو کر لے گا, وہ بوڑھی خاتون کیسے سروائیو کرے گی؟ اس کی ادویات ہیں, اس کے باقی معاملات ہیں. اسی طرح بوڑھا شخص ہے, بیٹے اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, وہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں ہیں, کمانے میں, بیوی بچوں میں ہیں. اب یہ بوڑھا شخص ہے, یہ بوجھ بن رہا ہے کسی پہ. اگر اس کی شادی کر دی جائے تو بوجھ بڑھ جائے گا. بوجھ اس طرح ڈیوائیڈ ہو جائے گا کہ دیکھیں اس کو سہارا مل گیا ہے, آپ پہ بوجھ نہیں آئے گا. وہ بیمار ہے, اس نے کھانا پینا ہے, سو معاملات ہیں اس کے. تو لہٰذا اس بارے میں ہمیں تنگ نظری نہیں رکھنی چاہیے. وہ حلال کام کر رہا ہے, حلال پہ تنقید نہ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کے مجرم بن جائیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. چلیں ہم شعور بھی لے رہے ہیں, سرور لیتے ہیں. شہباز بھائی نعت پاک شامل کیجیے گا. بسم اللہ. حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میں اس یقین سے زندہ یقین سے زندہ آپ میرے ہیں. میری حیات کا دار مدار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار ہوں, میرا قرار آپ سے ہے. خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے اور ہم سرور حاصل کر رہے تھے حضور کے ذکر سے. اور آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے کہ 4 شادیاں کرنی جائز ہیں, لیکن کب کرنی چاہیے, اس کی حکمت کیا ہے. ہر شخص کو جو ہے جس کا ایک شادی کر کے جو ہے وہ صحیح طرح خاندان کو نہیں پال رہا, دوسری شادی اسے کرنے کی ضرورت کیا ہے.
اور وہ لوگ جو اپنی چار دیواری کا خود اہتمام نہیں کر سکتے, یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہے, تو انہیں بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. پہلے اپنی چار دیواری کا بندوبست کریں, پھر آپ نکاح کریں. کیا کہتے ہیں خالد بھائی آپ اس حوالے سے کہ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں, آپ جاتے ہیں لوگوں کو مختلف آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں, ہمارے یہاں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ لڑکا کماتا بھی نہیں ہے تو والدین کہتے ہیں اس کی شادی کر دو, یہ خود ہی کمانے لگ جائے گا, جو آنے والی ہوتی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے. اس والے سے یہ سوال آپ نے بہت اہم کیا ہے, یہ بہت اہم بالکل, سوال ہے. یہ بہت بڑا سماجی ایک جرم ہے, اور میں تو بعض دفعہ اسٹریم اینڈ پہ لفظ بول جاتا ہوں, وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. شادی واحد ایسا عمل ہے, اور بھی بہت سارے ہوں گے, لیکن یہ ہماری جو سماجی زندگی جس کا انڈو نہیں ہے. ایک خاتون اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے, وہ آپ سے منسوب نہیں ہوئی, وہ آپ کے رشتہ ازدواج میں نہیں آئی ہوئی, تو وہ اور کچھ 2 سال 4 سال گزار لے گی جب تک اس کا منگیتر یا جہاں والدین اس کے شادی کرنا چاہتے ہیں جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا. تو یہ بد نصیبی ہے, بے شعوری ہے ہمارے سوسائٹی میں والدین کی, کہ وہ صرف وہ چند گھنٹوں کی یا ایک دن کی وہ جو خوشی ہے, جو ایک سما ہے شادی کا, صرف اسے انجوائے کرنے کے لیے وہ اپنے بے ہنر اور بے روزگار بچوں کو بیاہ دیتے ہیں. اور کزن میرج میں خاص طور پہ یہ خیال ہی نہیں کیا جاتا, کہا جاتا جی ہم نے تو لڑکے کے باپ کو دیکھا ہے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکا اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے, کچھ کرتا بھی نہیں ہے, لیکن جو لڑکے کی ماں ہے اس کو جو بہو چاہیے وہ اپنی ڈیمانڈز کے مطابق چاہیے. اچھا, میں آپ کو پتہ ہے ابھی ہم اسکالرشپس دیتے ہیں, اور وہ ہوتے بھی کم وسیلہ اور نیڈی بچے بچیوں کے. بہت ساری بچیاں ہماری اپنی, کیونکہ ہم ان کے ایک بڑے ہیں, اولاد کی طرح ہیں, بچی ہیں ہماری, بہت ساری پرسنل لیول پہ کیونکہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, فیملی سے ملاقاتیں ہیں, تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے جو غریب رشتہ دار ہیں جنہوں نے کبھی ان پہ احسان کیا ہوتا ہے, جب بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سوشل سائنسز میں BA بھی نہیں ہوتا لڑکا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھی میں نے اپنی اس بھتیجی بانجی کا رشتہ لینا ہے جو ڈاکٹر ہے. اچھا, یہاں تک بھی ٹھیک ہے, اگر وہ لڑکا لڑکی راضی ہیں یا والدین راضی ہیں, ولی راضی ہیں, تو ہم سوسائٹی یا ہم نہیں اعتراض کر سکتے. اگلی خرابی کہاں ہوتی ہے کہ وہ ایک لڑکی جس نے لاکھوں میں سے ایک سیٹ لی, اس پر گورنمنٹ کا 40 لاکھ روپے خرچ آتا ہے گورنمنٹ کا ڈاکٹر بنانے پہ, وہ سارے انفراسٹرکچر پہ, اور آپ اس کو گھر بٹھا دیتے ہیں, اور اسے دوسرے مہینے تانے شروع ہو جاتے ہیں تو تم سے تو روٹی نہیں صحیح بن رہی. تو یہ ظلم ہے. یہ ایک ہماری سوسائٹی کا ایک پہلو ہے. ایک اور پہلو ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے مرد بھی سفر کر رہے ہیں, نوجوان بھی سفر کر رہے ہیں, جن کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا, بہن بھائی زیادہ تھے, کسی غریب بستی میں رہتے تھے, ٹھیک ہے, والدین ان پڑھ تھے, لیکن اس نوجوان نے محنت کی, بہت اچھے مقام پہ پہنچ گیا. اب اس کو رشتہ, وہ جہیز بھی نہیں لینا چاہتا. آپ لوگ اس سے پہلے ڈیبیٹ میں جہیز کا بہت ذکر آیا ہے, تو عائشہ جہیز والی کہانی بھی اب پرانی ہو گئی ہے. اب لڑکے کا صاحب حیثیت ہونا, اب لڑکا گریڈ 17 میں ہے, لڑکا بینک میں ہے, لڑکے کے کاروبار ہے, لڑکے کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور سب سے بڑی بات اب جو ایک اور عذاب سوسائٹی میں آ رہا ہے کہ لڑکے کے بہن بھائی زیادہ نہ ہوں, اور بہنیں تو بالکل نہ ہوں لڑکے کی. مطلب ایک سٹیٹس کا مسئلہ تو تھا, خاندان کے افراد کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے. وہ صرف جہیز والی بات جو ہے نا, وہ سٹوری بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب تو لڑکی چاہ رہی ہو تو والدین نہیں رشتہ کرتے کسی سالے نوجوان کے ساتھ کے جو مناسب رزق کما رہا ہے. لڑکا اکلوتا ہو, اس کے والدین بھی نہ ہو, اس کا کوئی نہ ہو, اور والدین ہو ہی نہ. جی ہاں, کیونکہ ہم آج کی اس نشست میں آئینہ دیکھ رہے ہیں نا, ہم ہی ہیں سوسائٹی, ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ میں نے کہا کہ یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ جہیز والا معاملہ نہیں. میں کئی نوجوانوں کو جانتا ساری خواہشات تو نہیں پوری ہو سکتی, جو جہیز نہیں لینا چاہتے تھے لیکن انہیں اچھا رشتہ صرف اس لیے نہ ملا کہ ان کے بہن بھائی زیادہ ہیں. نہیں, لیکن جہیز والا بہرحال ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس پہ لڑکی کو اتنا ٹارچر کرنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک انڈیا میں بھی ایک لڑکی نے اسی چیز پہ خودکشی کی تھی کہ اس کا شوہر اس کو بہت تانے دیتا تھا. سوشل میڈیا پہ وہ کافی معاملہ جو عذاب ہے نا, مجھے عذاب کو, یہ عذاب ہمارے ساتھ آیا ہی وہاں سے, یہ عذاب آیا ہی وہاں سے ہے, لیکن وہ ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے, بیٹھ گیا, ہمارے دل میں صلاحیت کر گیا ہے. لیکن جو ہمارا دین جو ہے, جس سے بڑا اگر نکاح کی بات کی, علامہ صاحب تشریف فرما ہے, سیدہ اما جی پاک کا جب عقد ہوتا ہے تو کیا خوبصورت مثال پیش کی جاتی ہے, کیا خوبصورت کے گھر
جو ہے سیدہ پاک تشریف لاتی ہیں جو مولا کائنات کے، وہ ایک خوبصورت مثال ہے، میں چاہوں گا اس کو شامل کرتے ہوئے موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ کریے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نکاح سے بہت سے ہمارے موجودہ جو بھی ہم جتنی ڈسکشن چل رہی ہے اس کے جوابات نکلتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا، پھر اللہ کی جانب سے حکم آیا، وحی آ جاتی ہے، بات فائنل ہو گئی. اب دیکھیں آپ بھی قریشی ہیں، خاندان کا حسب اور نسب کا تعلق بھی مولا کائنات کے ساتھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ارشاد فرماتے تو آپ کا حکم تو نافذ العمل ہے، لیکن آپ نے مشورہ کیا، اصحاب سے مشورہ کیا، قریبی لوگوں سے مشورہ کیا، فیملی سے مشورہ کیا کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا رائے ہے؟ تعلیم امت کے لیے. جی تعلیم امت کے لیے. تو نکاح سے پہلے مشورہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ بیٹی کو اٹھائیں اور فوراً کسی کے عقد میں دے دیں، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے. یا بچے کو اٹھائیں اسے کہو جی نہیں ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا، ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، تم نے کرنا ہی ادھر ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ اپنی زندگی کو پھر اجیرن کر لیتا ہے، ادھر بیٹی سے بھی ظلم ہو رہا ہے، اس بیٹے سے بھی ظلم ہو رہا ہے. پھر اس سے آگے حضور فرماتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے مشورہ کیا، تعلیم امت کو بتا دیا کہ پہلے وشاورہم فی الامر، قرآن مجید میں رب نے فرمایا مشاورت کیا کرو، مشورہ لیا کرے. پھر اس سے آگے چلیے، پھر فرمایا مولا کائنات سے اے علی تم راضی ہو؟ اللہ اکبر. حضور کے سامنے تو کون مجال، لیکن پھر بھی حضور نے تعلیم امت کے لیے ان سے کہا تم راضی ہو؟ جب انہوں نے اپنی رضامندی شو کی پھر آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک تم راضی ہو میں کہہ دوں گا یہ، نہ حضور فرماتے تو سب کچھ ممکن تھا. ان کے لیے تو جنت سے بھی سب کچھ آ سکتا تھا. حضور تو کن فیکون کے مقام پہ ہیں تو سب کچھ آ سکتا تھا، لیکن فرمایا تمہارے پاس ظاہری اسباب کیا ہیں؟ آپ نے زرہ پیش کی، فرمایا ہاں اسے سیل کیا جائے، شادی کے انتظامات کیے جائیں. پھر فرمایا اپنا گھر الگ لو، آپ نے اپنا گھر الگ لیا ہے. یہاں یہ بھی ایک کویسچن آتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جی اکٹھے بھی رہنا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اکٹھے رہنا ہے، اگر نبھائے تو بہت اچھی بات ہے، اچھا ہے، تربیت ہوگی، اکٹھے رہیں گے، مل جل کے رہنا یہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر وہ بیٹی جو دلہن بن کے آ رہی ہے اگر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں تو غیر شرعی غیر آئینی نہیں ہے، کوئی ان نیچرل بات بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ نباہ کرنا چاہے تو نباہ بھی کرنا چاہیے، اکٹھے بھی رہنا چاہیے. اس میں بھی فائدے ہیں. صوفی صاحب نے بات کی کہ مطلب یہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ مطلب بہن بھائی تو زیادہ ہو ہی نہ اور بہنیں ہو ہی نہ یا ماں باپ بھی نہ ہو، یہ خیر اللہ معاف کرے یہ بالکل اندھیرے والی بات ہو جاتی ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو لڑکی آ رہی ہے اس کا مزاج مختلف ہو، اس کا مزاج اتنے سارے لوگوں میں مل کے رہنے والا نہ ہو، تو اس کے لیے بھی تو یہ مشکل ہے نا. اب ہر چیز پہ آپ کمپرومائز تو نہیں کر سکتے. کہیں کمپرومائز کرنا بھی پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر چیز افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ نیا گھر نہیں لے سکتا، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر تو وہ پھر مشکل میں پھنس جائے گا. پھر دوسرا ہے اس بیٹی کو بھی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے، ان کو ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ اسے تربیت دیں. آج جو نیو جنریشن آ رہی ہے اس کا مزاج تیز ہے، اکٹھے نہیں رہ سکتے. ان کا معاملہ مطلب جیسے عارف بھائی کہہ رہے تھے ماں باپ بھی نہ ہوں، ایسی بہن بھائی تو بالکل ہی نہیں ہونے چاہیے. تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لے کسی جنگل میں چلی جائے، اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر یہ دونوں اکیلے ہی رہیں گے. دیکھیں شادی ایک معاشرے کا نام ہے، آپ نے ایک معاشرے کے اندر رہنا ہے. آج جب یہ کہہ رہی ہے کیسی عجیب بات ہے تمہارے بہن بھائی مجھے نظر نہ آئے، اور ہر سنڈے کو اس نے اپنے بہن بھائیوں کے پاس بھی تو جانا ہی ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجھے ادھر جانے کی پرمیشن دے، میں نے اپنے پیرنٹس کی طرف جانا ہے. پرمیشن دے، میں ایک نعت لے لوں پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں. اشان بھائی نعت شامل کیجئے گا. بسم اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جود و کرم، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو اے مالک کے حبیب، میں تو مالک کہوں گا کہ ہو اے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جود و کرم، ویلکم بیک، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ذکر تو کر رہے تھے 4 شادیوں کا کہ اسلام میں اس کی اجازت کے حوالے سے اور کن صورتحال میں کن وجوہات کی بنا پر یہ ہو سکتی ہیں، لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ ہم جہیز کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم اس طرح بھی بات کر رہے ہیں کہ آج کل سٹیٹس کے لیے لوگ شادیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ ایک ہی کر رہے ہوں، کیونکہ شادی جو ہے وہ ویسے خود ہی بہت وسیع ٹاپک ہے۔ بہرحال ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے بھی پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ چودھری احسان الحق صاحب ہیں، وکیل ہیں، اور ان سے بھی ہم جان لیں گے کہ بھئی قانون کیا کہتا ہے ایک سے زیادہ شادیوں کے حوالے سے۔ لیکن علامہ صاحب، ایک سوال جو آپ سے میں کرنا چاہ رہی ہوں اور بہت دیر سے کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ باہر کے ملکوں میں شادیاں کرتے ہیں جا کے، یہاں پہ ان کی بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، وہ یہاں بھی چھپاتے ہیں کہ ہم باہر دوسری شادی کر رہے ہیں، اور وہاں والی سے بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم تو صرف یہاں کے جو پیپرز کے لیے، یہاں پہ مضبوط ہونے کے لیے، اسٹرانگ ہونے کے لیے شادی کریں، کہ ویزا مل گیا ہمیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس شادی کی ایک تو حیثیت، اور کیا یہ جائز ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے جو شرائط ذکر کی ہیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، اعلنوا بالنکاح ولو کان بالدف، ہمارا اعلان کرو نکاح کا۔ نکاح کا اعلان ضروری ہے، نکاح کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ اس اناؤنسمنٹ کی جائے، اس کا اعلان کیا جائے، پہلا۔ اور یہ صرف پیپر میرج جو ہے نا، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ دھوکہ ہے جی، شادی کا مطلب، نکاح کا مطلب تو آگے چلنا ہے، ساتھ لے کے نکلنا ہے اور آگے تک چلنا ہے جب تک نواح ہے۔ تو یہاں تو شادی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔
صرف کاغذی کاروائی ہے, وہ پیپر میرج تک ہے. وکیل صاحب بھی ہیں, یہ بھی بتائیں گے ہمیں کہ مطلب وہ پیپر میرج تک ہے, صرف لکھنے کی حد تک ہے. اب وہ شادی کا وہاں بالکل دور تک کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا, تصور ہی نہیں ہے. شادی کے کوئی معاملات میں سے کچھ بھی نہیں ہے, نہ پراپر شادی ہو رہی ہے, نہ نکاح ہو رہا ہے, بس وہ پیپر ہے, وہ میرج, پیپر میرج مطلب سائن کیا آپ نے. مطلب آپ مطلب یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کورٹ میں شادی ہو رہی ہے کیا اس کا بھی کوئی اتنی اوتھینٹک نہیں ہے؟ وہ ہمارے کورٹ میں جو ہوتی ہے وہ شادی ٹھیک ہے, وہ جائز ہے, وہ شرعی اعتبار سے بھی جائز ہوگی اور قانونی اعتبار سے بھی جائز ہے. کیونکہ ایک لڑکا لڑکی کورٹ میں جاتے ہیں, پیش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے, تو کورٹ انہیں تحفظ دیتا ہے اور شادی ان کی ہو جاتی ہے. بعد میں اپنی زندگی شروع کا آغاز کر لیتے ہیں. باہر کے ملکوں میں صرف جسٹ پیپر میرج ہے, وہ میرج پیپروں کی حد تک ہے, نہ وہ اس کے پاس ہے, نہ میاں نہ شوہر بیوی آپس میں. مطلب اس میں وہ بھی نہیں چاہیے, گواہ بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں شاید یہ بھی نہیں تو شاید قبول ہوں بھی. ہاں تو اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارا شرعی نکاح باقاعدہ ہوتا ہے, اس طرح بھی نہیں ہوتا. وہ جسٹ اس نے اپنا ویزا لینے کے لیے, نیشنلٹی لینے کے لیے یا اس طرح, یہ ایک دھوکے کی قسم آ جاتی ہے. تو دوسرا اس کو چھپایا بھی جا رہا ہوتا ہے, پیچھے فیملی کو بھی نہیں بتایا جا رہا ہوتا, وہ خود بھی اس کو سیکرٹ رکھتا ہے. لیکن نکاح کے لیے اجازت, وہ اعلان ضروری ہے. ضروری ہے. خوبصورت بات کی. احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, احسان صاحب کی بھی شادی ہوئی ہے, اس کو مبارکباد بھی آپ کو دیتے ہیں. اور ساتھ آج کا ہمارا موضوع بھی 4 شادیاں جناب. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو شرعی طور پر بات ہو گئی کہ شریعت میں کیا اجازت دیتی ہے اور کیا نہیں, لیکن ہمیں قانون کیا کہتا ہے؟ یہ جو ہے اگر شادی کرنی ہے تو پرمیشن لینی ہے, اور اگر نہیں لیتا تو اس کی سزا کیا ہے, یہ بھی خبردار کر دیں پاکستان کے مردوں کو. اچھا, قانون ہمارا اس چیز پہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے شادی دوسری کرنی ہے تو پہلی جو بیوی آپ کی, آپ کو اس کی اجازت ریکوائرڈ ہے. اگر وہ آپ کے حقوق پورے کر رہی ہے تو قانون نہیں کہتا کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر, ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو, آپ کو کوئی پرابلم فیس کر رہے ہو اپنی ازواجی زندگی کے اندر, تو آپ اس کی اجازت سے, اور مصالحتی کونسل کی اجازت اس کے اندر شامل ہوتی ہے, تو آپ شادی کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ کورٹ کے اندر جو شادیاں ہیں ان کا کیا جواز ہے, وہ ان کا کیا ہے, اتھارٹیٹیو ہیں بھی یا نہیں ہے, ان کا کیا طریقہ کار ہے, لوگ اس بارے میں بڑا کنفیوز ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کورٹ کے اندر کوئی بالغہ اور عاقلہ لڑکی اور لڑکا آتے ہیں اپنی مرضی سے, ولی کی اجازت کے بغیر اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ ان کے آپس میں کنسنسس ہے, تو آؤٹ آف دی کورٹ ایک قاری صاحب اور نکاح خان جو کہ احاطہ عدالت یا متعلقہ یونین کونسل سے ان کا تعلق ہوتا ہے, وہ ان کا شرعی نکاح پڑھاتے ہیں, اور وہ گواہان کی موجودگی میں ہوتا ہے. اور جو کورٹ کے اندر جا کے وہ پٹیشن کرتے ہیں, وہ ہراسمنٹ پٹیشن اس کے اندر کی جاتی ہے کہ مجھے اپنے والد یا اپنے چچا یا اپنے کزن یا کوئی تھرڈ پرسن جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو, یا جو زبردستی اس کی شادی یا اغوا کر کے لڑکی کو کسی اور کے ساتھ کروانا چاہتا ہو, تو وہ اس کے بارے میں وہ سٹیٹمنٹ کورٹ میں دیتی ہے کہ مجھے اس سے تحفظ پرووائڈ کیا جائے. باقی ایز سچ اس کی پوری اتھارٹی ہے اور پورا اس کا قانونی طور پہ جواز بنتا ہے, اور وہ پوری ایک شادی ہے. جی, اور اگر کوئی شخص مطلب جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلی بیوی سے اجازت نہیں لیتا, اس کے بغیر شادی کرتا ہے, تو کیا اجازت نامہ جمع کروانا پڑتا ہے؟ جی, اجازت نامہ آپ کو متعلقہ یونین کونسل کے اندر جمع کروانا پڑتا ہے, پھر آپ کا دوسرا نکاح کے لیے. اگر وہ نہیں لیتا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر قانون اس کو سزا دیتا ہے, وہ عدالت میں وہ کیس کرے گی, سزا بھی ہوگی. بالکل سزا. اور سزا اس کی وجہ سے کیا ہے ہمارے قانون میں؟ اس کی سزا دیکھیں, جب ثابت ہوگا شرعی اعتبار سے ضرورت تھی بھی یا نہیں, تو پھر اس کے اوپر پھر عدالت جو اپنا وہ فیصلہ کرتی ہے. ریسنٹلی ہائی کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹ آئی بھی ہے کہ ایک مرد کو سزا ہوئی بھی ہے دوسری شادی پہ. کتنی ہوئی ہے بتا تو دیں, یہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں اجازت لے کے, یا اگر دوسری بیوی آپ کی نہ ہو تو پھر ہی شادی کرنی چاہیے. مرد کی بھی سنی جائے گی اس میں, مطلب وہ جس نے شادی کی ہے دوسری, وہ اپنی پرابلم اگر وہ سبمٹ کرواتا ہے, جی میرے ساتھ یہ ایشو تھا, یہ اجازت نہیں دے پا رہی, لیکن میں حقدار ہوں دوسری شادی کا, تو پھر کیا کورٹ اس کی سنوائی ہوتی ہے؟ دیکھیں وہ تو کورٹ میں جا کے بتائے گا کہ مجھے ان چیزوں کی وجہ سے مجھے پرابلمز تھیں, یا یہ میرے شرعی حقوق پورے نہیں کر رہی تھی. جیسے ہمارا ایک سوٹ ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت چلی گئی ہے اپنے میکے واپس لڑ جھگڑ کے, تو اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا. تو اس کے اندر قانون بڑا کلیئر ہے کہ لا آف کانجوگل رائٹس کا ایک سوٹ ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ سمن کرتا ہے اس لڑکی کو. بندہ اس میں کہتا ہے جی میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں, اور میرے بچوں کی یہ والدہ بھی ہے, ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے, اور یہ کسی کی باتوں میں آ کے یا غصہ کر کے گھر سے چلی گئی ہے. تو کانجوگل رائٹس کے اندر وہ جواب دیتی ہے, اور عدالت اسے کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگر آپ کو نہیں کوئی عذر تو آپ واپس جائیں. یعنی مرد کی سنی جاتی ہے, لیکن آپ کو فیملی لاز سے بالکل آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے, اور آپ اپنا اگر اویئرنیس سے چلیں گے تو آپ کی سنی جائے گی. بالکل قانون تو سب کے لیے ایکول ہے نا, ایوری ون از ایکول ان دی آئی آف لا. تو اسی سلسلے میں پھر ایک تو یہ بھی پہلو آتا ہے کہ کیا عورت بھی اس سلسلے میں مطلب اس کے خلاف علیحدگی کا کیس دائر کر سکتی ہے
है कि मुझसे इजाजत के बगैर इसने दूसरी शादी कर ली है या यहाँ पे तीसरी एक और शादी भी कर ली मसला है। यहाँ पे है, हम खुला की भी मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन तो हो ही रही है इस हवाले से बात की, हमारी जो यहाँ पे जो खुला का मामला है वो शरअन जायज़ है कि नहीं, ये बता दीजिए। बिल्कुल जायज़ है। जायज़ है। अच्छा। औरत के लिए शरीयत में बाकायदा कवानीन मुकर्रर किए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जुल्म बर्दाश्त करती रहे, सितम बर्दाश्त करती रहे। शरीयत ने अहकाम दिए हैं, इन वजूहात की बिना पे वो जाके खुला ले सकती है। सबसे पहले अपने शोहर से कि वो नहीं मानता, फिर कहा कि हकम मिन अहली व हकम मिन अहलिहा, दोनों फैमिली के दोनों लोगों में से किसी सियानों बड़ों को बुलाए और कहे जी मैं मेरा निभा नहीं हो रहा, मेरा फैसला किया जाए। अगर वो फिर फैसला नहीं करते, वो फिर कोर्ट के पास जाए, कोर्ट को जाके पेश हो जाए, वो जी मेरा निभा नहीं हो पा रहा, ये मुझ पे जुल्म करता है, सितम, या उसका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसले कोई भी जो मसला है जो जेन्युइन हो, ये नहीं कि वैसे ही गए जी मैंने नहीं रहना, ये तो वैसे भी अभी हम अलामा साहब माजरत आपकी बात काटते हुए अभी हम ब्रेक से पहले वो बात कर रहे थे 4 शादियों के अबाउट। हमारे मुआशरे के अंदर इतना सख्त कर दिया गया शादी को कि इतनी सख्त उसकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर दी गई हैं लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी। देखिए अगर जहेज की डिमांड की लानत अगर एक लड़के पे जाती है तो क्या स्टेटस को की डिमांड एक लड़की नहीं करती? अगर एक बंदा वो शरई एतबार से ठीक है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने तमाम खुसूसियात रखी हैं, मेहनत करके अपनी गुजर बसर करता है, तो उसे अपनी रिश्ता कोई क्यों नहीं देता? उसे सिर्फ उसकी जायदाद, उसकी सैलरी, उसकी जॉब और उसके स्टेटस को देकर जो रिश्ता दिया जाता है, तो ये भी एक तरह का जहेज है और ये भी एक तरह की लालच है। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी मुआशरे के अंदर हम दूसरी शादी को फरोग नहीं देंगे। मैं लेडीज से माजरत के साथ, अपनी नाजरीन से और आपसे भी माजरत के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि तलाक याफ्ता बच्चियों की तादाद बहुत ज्यादा है, बच्चियां घरों में बैठ के बूढ़ी हो रही हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हम यही बात कर रहे थे कि इसके लिए दूसरी शादी को फरोग देना मेरे ख्याल से जरूरी है। अगर आप उनमें इंसाफ कर सकें तो ये शौक के तहत नहीं होनी चाहिए। मैंने बात क्या की थी, मैंने यही बात की थी कि अगर हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिवाय हजरत आयशा के बाकी जितनी भी खवातीन से शादी की थी वो सब या तो तलाक याफ्ता थी या तो फिर बेवा थी। हम इस चीज को नहीं देखते हैं। लेकिन हमारी माशरे की औरत ये भी तो बर्दाश्त नहीं करती कि वो अगर डिवोर्सी भी है लेकिन फिर भी कभी शादी नहीं कर सकते, ये तो अलमिया है। अब ये एक ख्याल ये भी आ जाता है कि औरत कहती है कि अगर मैं अपने शौहर के सारे हुकूक पूरे कर रही हूँ, मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चे हैं, तो फिर दूसरी शादी की क्यों जरूरत महसूस हुई? ये अलमिया सिर्फ पाको हिंद के अंदर है। पाको हिंद के अंदर इसलिए है कि पति देव का कॉन्सेप्ट है। पति देव का मतलब है कि जो उनका हिंदुओं के अंदर जो उनका वो पति खुदा की तरह और खुदा एक होता है। अगर अरब में देखें तो पहली बीवी अपने बंदे के लिए खुद दूसरी शादी की तलाश करती है और वो लोग खुशहाल है और वो खुश है। हमारे मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन की तादाद बहुत ज्यादा है, हमारे मुआशरे में बुराइयों की तादाद बहुत ज्यादा है। यहाँ पे शादी एलानिया तो नहीं की जाती, लेकिन दूसरे रिलेशनशिप के अंदर अगर आप देखें तो शर्म का मुकाम है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है। सही। अच्छा, मेरा ख्याल है हमारी आज की नशिस्त का जो अलामिया होना चाहिए वो ये हो, अब जो आज तक की गुफ्तगू हमने कही कि जो बीवियाँ हैं वो अपने साहिब हैसियत शौहर को कम से कम खुश दिली से इतनी इजाज़त दे दें कि अगर वो किसी बेवा के साथ दूसरी शादी इस नीयत से करना चाहते हैं कि सोसाइटी में उससे खूबसूरती आएगी, उसको सहारा मिल जाएगा, बेरवर भी रुक जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि इतनी को जो है फराग दिली का मुजाहरा कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें इंसाफ का पहलू सबसे पहले है, क्योंकि मर्द इंसाफ नहीं कर पाता। अच्छा, और यहाँ पे सवाल मैं करना चाहता हूँ, डिस्कशन हो रही है कि मर्द ही क्यों बेचारे को कसूरवार, बेचारा तो ना कहें बस बेचारा ना, जहाँ पर मर्द की बात की जाती है कि मर्द इस तरह है, मर्द ये कर रहा है कि मर्द कभी बेचारा नहीं होता, ये बहुत पुराना मुहावरा है। ठीक है। और ये खवातीन का जो एक देखिए, मैंने कई दोस्तों को जानता हूँ, उनकी सैलरी खालिद भाई अच्छी खासी है, ठीक है, होती है, सैलरी होती है, लेकिन जब वो घर जाता है ना, उसकी सैलरी 2 से 2.5 लाख दोस्त है मेरे, ठीक है, जब घर जाता तो 50,000 लेके जाता। क्या जी उसने कहा जी बेगम साहब की फरमाइश थी, ये चीज अगर नहीं ला सकते इंस्टॉलमेंट पे ले आओ, ये नहीं ये भी इंस्टॉलमेंट पे ले आओ, नया मॉडल का फ्रिज चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, तो वो तो घर बना रही है ना। नहीं घर नहीं, देखिए घर में फ्रिज आ रहा है ना, ये चीज नहीं है। यहाँ पर बेजा ख्वाहिशात, बेजा अखराजात जो हैं घर को जो है जन्नम बना देता है, और फिर बंदा कहता है दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो दूसरी शादी के दूसरी फरमाइश नहीं करेगी, नहीं वो फिर कहते हैं शायद बीवी की फरमाइशें शायद पहली से ज्यादा हो जाएं, फिर क्या करेंगे? जो ना आपने अपने हाथों से जहन्नम बना दी। इसके ज़िमन में एक क्वेश्चन है, बीवी उसे दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे रही, वो छुप के उसने 4 कर रखी हो, तो फिर क्या करेगी वो? तो लिहाजा हंसी खुशी उसे दूसरी की इजाजत दे, अपने साथ निभा रखे। ये एडवोकेट साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारे माशरे में खुशी खत्म होती जा रही है। हमें रिश्तों को, ये जो शादी है ये खुशी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, इत्मीनान का,
सुकून का, तो इसे ओपन करना चाहिए जी बिल्कुल। और बिल्कुल ठीक है। तलाक की रेशो बहुत बढ़ती चली जा रही है, जैसे वकील साहब ने यानी इस कि तरफ बात तवज्जो दिलाई कंक्लूड है। यही होगी कि हमें जो है ना तलाक, जो तलाक याफ्ता खवातीन है उनके साथ शादी करनी चाहिए, क्योंकि वकील इस साहब बात ने को भी रिवाज बात देना की। चाहिए। हाँ। लेकिन खवातीन को भी दिल बड़ा करना चाहिए, मर्द बेचारे भी होते हैं, ये नहीं है कि ऐसा मर्द ही है, बेचारे नहीं ऐसा ही होते। है, ऐसा ही है, उन पे ठीक है भी जी, बहुत मर्द सारा की दबाव होता है। लेडीज फर्स्ट का नारा जो लग गया है ना जी, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मर्द भी बेचारे होते हैं, मर्द की भी सुनी जाए। अदालत में वकील साहब बैठे हैं, औरत की सुनी जाती है, मर्द की बात ही नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? आप नहीं बताएं, नहीं, वकील बिल्कुल साहब नहीं वकील सुनी साहब जाती? इस बात के हक की बात करें वकील हाँ, साहब। हक की बात करें, मैं कि मर्द आपको की क्यों नहीं बताता सुनी हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो इस्लाम ने लेकिन ये तो औरत on को the बहुत record ज्यादा है। इज्जत दी है। मर्द को इज्जत कमानी पड़ती है और औरत को इस्लाम ने और अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इज्जत दे दी सही। है। भाई बात तो सोचते कानून भी उसे इज्जत देता है, और वो इज्जत तब मिलती है जब वो विद एम्बिट ऑफ लॉ चले, जब वो कानून की हदूदों कयूद में चले, और जब वो किसी चीज से वायलेशन ना करे, फैमिली लॉ से, अपनी जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनसे वो अपनी नजर ना चुराए, अगर वो पूरी करे तो कानून उसे मजलूम नहीं रहने देता, कानून उसका बिल्कुल एहतराम करता है और बड़े ऑनरफुल और बड़े रिस्पेक्टफुल वे से उसके तमाम हकूक़ से दिए जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जो एक हमारी बात बनी है कि औरत मजलूम है, औरत बिल्कुल भी मजलूम नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि उसे अपने राइट्स का पता हो, और उसके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोर्ट्स भी हैं, मसला सिर्फ ये है कि कौंसल कुछ भी हैं, और तबकात हर हमारे फोरम हैं। पे उसकी सुनी जाती अच्छा, है, हम कहते हैं मर्दों कि से ज्यादा इतना सुनी जाती शऊर है। हासिल कर लिया है, अब नाते पाक की तरफ जाते हैं, नात शामिल करते हैं। नासिर साहब हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह कीजिएगा नासिर भाई। जब मस्जिदे नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जानी, बस याद रहा इतना, सीने से लगी जानी, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, मक्के की फ़ज़ाओं में, तैबा की हवा में, मक्के की फ़ज़ाओं में, तैबा की हवा में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। वक्त पेश कर रहे थे और अलहाज मोहम्मद अली जोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश कर रहे थे कि जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। और आज जो है खूबसूरत मौजू है, और ऐसा मौजू है जो बहुत कम जो बहस में आता है, और हमें यकीनन इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। डिबेट होती रहती है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यहाँ बैठकर ये है कि हम जान सकें कि दीन इस्लाम, दीन मतीन, दीन इस्लाम हमें किस तरह हमारी ज़िंदगी को रोशन मुनव्वर करता है, और ज़िंदगी के हर गोशे को जो है रहनुमाई फराहम करता है, और हमारी ज़िंदगी को मुसज्जा किस तरह करता है। दीन, ये दीन कामिल है, ये दीन अकमल है, ये दीन मुकम्मल है, और इसके बाद सरकार ने कहा ये दीन मुकम्मल है। तो हमें इस दीन के अंदर जो है, जहाँ पर सारे मामलात, वहाँ पर 4 शादियों की गुंजाइश भी दी गई है, लेकिन किन हालात में, तो सारी बात अल्लामा साहब फिर कर ही रहे थे। अल्लामा साहब, एक सवाल बहुत अहम ये है कि एक निकाह खान निकाह पढ़ा रहा है,
ٹھیک ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ سامنے والا جو ہے پہلے سے شادی شدہ ہے اور وہ یہ لکھوائے کہ نہیں جی میں تو کنوارا ہوں, وہاں پہ کیا حد آ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بڑے تلخ تجربات کی بات ہے کہ اکثر لوگ دونوں طرف سے ہمیں ناآشنا رکھتے ہیں. صحیح. ہم جھجکتے ہوئے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ بیٹی کنواری ہے کہ نہیں, کیونکہ اس فارم پہ شک موجود ہے دونوں طرف سے. لڑکے کو بتاتے ہیں نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ اس کا ریکارڈ پہلے ہی سبمٹ ہوتا ہے اور ادھر رجسٹرڈ ہوتا ہے, وہ شادی شدہ ہوتا ہے. جھوٹ بول دیتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم صرف وہ تکلف میں یا رہروی کے چکر میں کہ چلیں جی کوئی بات نہیں, یہ کہہ رہے ہیں سچ ہی کہہ رہے ہوں گے, وہ لکھ دیا جاتا ہے. تو وکیل صاحب موجود ہیں, بعد میں ہوتا کیا ہے وہ نکاح خان کو پہلے پکڑ لیتے ہیں. اس بیچارے کا قصور بھی نہیں ہے, ہم سے بالکل ہمیں اندھیرے میں رکھا جاتا ہے, بالکل نہیں بتایا جاتا. وہ جب لکھ کے آگے جاتا ہے اس میں بیسیکلی اس کے اندر مسئلہ اس جگہ پہ آتا ہے کہ اگر آپ نکاح فارم کو پوری طرح مطالعہ کریں تو اس کے اندر آدھا نکاح فارم اس طرح ہے کہ ہم اس کے اوپر سب سے پہلے لائنیں مار کے کراس کر دیتے ہیں. مثلاً ایک اس کے اندر شک ہے کہ طلاق کا رائٹ عورت کو تجویز کیا گیا ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں 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 یار رہتے تھے نوبت ہی نہیں آنی, لائن مار دی اس وقت. اس کے اوپر جتنے رائٹس ہیں ہم اس کے پہلے ہی انفرنجڈ کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نکاح فارم جو ہیں قاری صاحب کا کام دعا کرانا ہے اور نکاح رجسٹر چلیں ان کے پاس ہے, یو سی نے ان کو آتھورائزڈ کیا ہے وہ لکھنے کی حد تک. ایک کمپیٹنٹ وکیل یا ایک ایسا بندہ جو ان تمام معلومات تک رسائی رکھتا ہو. اور تیسرے نمبر پہ وہ چیز کہ اس کے اندر جتنی شک ہیں اس کے اوپر کراس نہ کیا جائے بلکہ اس کے اوپر وہ رائٹس ہاں یا نہیں میں آپس میں کنسنسس سے لکھ دیا جائے. اس کے وقت مسئلہ یہ بنا ہوتا ہے کہ یار بڑی جلدی ہے, یار بارات آ گئی ہے, یار بس جلدی کرے, یار یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس کے اندر جو آپ کا حق مہر کی رقم ہے اس میں آپ بہت شورٹ لکھ دیتے ہیں, ڈیمانڈ آپ کی کچھ ہوتی ہے, کئیوں نے گاڑی لی ہوتی ہے, کئیوں نے پلاٹ لیا ہوتا ہے, کئیوں نے گفٹس لیے ہوتے ہیں. بعد میں وہ گفٹس کا واپسی, اگر بریک لے لیں تو پھر واپس آتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیتے ہیں شارٹ بریک, حاضر ہوں گے شکین کے ساتھ, کیا آپ کہنی چاہیں گے؟